السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 22واں سیریل ہے. ہم بات کر رہے ہیں موت اور اس کے بعد کی بدعتیں، غلط فہمیاں اور غلطیاں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر جو ہے نا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ جنازے میں کندھا نہیں لگا سکتا ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں، ایک دم غلط بات ہے یہ. ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں خاص کر امام اعظم علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا تو نکاح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بیوی کا، شوہر کا نہیں، بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے تک رشتہ برقرار رہتا ہے. شوہر کے مقابلے میں اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو رشتہ برقرار رہتا ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنازے کو، میت کو ڈائریکٹ. اگر اس کو کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ جائے تو ہاتھ میں کوئی کپڑے وغیرہ لگا کر کے ہی بیوی کو چھو سکتا ہے. اسی طریقے سے کندھا دینا یا چہرہ دیکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بعض لوگ جب وہ عورت کو اتارنے لگتے ہیں قبر میں، شوہر کو اترنے نہیں دیتے ہیں. حالانکہ دوسرے غیر محرم کو اتار دیا جاتا ہے لیکن شوہر کو اتارا نہیں جاتا ہے. سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ محرم اترے. محرم سے مراد وہ مرد ہیں جن سے وہ عورت شادی کبھی نہیں کر سکتی تھی، وہ محرم کہلاتے ہیں. اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو ایسی شکل میں پھر دوسرے مرد کے مقابلے میں شوہر کا اترنا جائز ہے. لوگ شوہر کو اترنے ہی نہیں دیتے قبر میں اور دوسرے لوگ اترتے ہیں، یہ غلط ہے. اچھا، اور اگر اس کا الٹا کر لے، مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر بیوی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مطلب وہ چاہے دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک یہ عدت جو گزارتی ہے وہ گویا کہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. بہرحال ہم مسئلے پہ زیادہ نہیں بحث کرنا چاہتے ہیں. بحث یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شوہر کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، کندھا نہیں دیکھ سکتی، یہ بات غلط ہے. ایک بات. دوسری چیز، بعض جگہ پر ایسا ہے کہ جب وہ میت کو نہلا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ کھول دیتے ہیں، بھائی سب لوگ دیکھو. اگر یہ سمجھ کر دیکھا جائے، بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسے سوال آیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو دیکھنا ثواب ہے. اگر اس نیت سے دیکھتے ہیں تو بدعت ہے، اور اگر یہ ہے کہ بندہ ہے، آخری وزٹ ہے، چلو کر لیں تو ٹھیک ہے. اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ عورت کا جنازہ بھی رہتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر عورت کا جنازہ ہے تو عورتیں دیکھ لیں، اور اگر باہر جنازہ لے کر کے آ گئے، اب پھر مردوں کے لیے وہاں پہ کھولیں گے تو آپ اہتمام نہیں کر پائیں گے کہ محرم ہی دیکھیں، غیر محرم نہیں دیکھیں. لہذا وہاں پر یا قبر میں یا قبرستان جب پہنچ کر کے عورت کا جنازہ دکھلانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں بھی غالباً ہوتا ہے کہ جب وہ میت کو دفن کرنے لگتے ہیں قبر کے اندر تو کل کے ڈھیلے رکھے جاتے ہیں. مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ہوتے ہیں 4، اور اس پر جو ہے چاروں کل پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ ڈھیلا رکھا جاتا ہے. یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ایسا ثابت نہیں ہے. یہ آپ کو شروع میں بات بتائی تھی جب تقریر شروع کی تھی کہ جس کو آپ اور ہم سمجھے اچھا، اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا وہ ہوتا ہے جس کو صحابہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے جس کو اچھا سمجھا وہی اچھا ہوتا ہے. بقیہ کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے. جب میت گھر سے نکلتی ہے تو ایک دم آخری وشتت میں
عورتیں زور سے چیخ مارتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا کہ آواز کر کے میت پر رونا حرام ہے. ایک آدمی کو تکلیف ہے اندر سے، نیچرل چیز ہے، بندہ روئے گا، لیکن آواز کرنا اور آواز میں جملے بولنا وہ ایک دوسری، جس کو نوحہ کہتے ہیں، مطلب جملے بولنے کا مطلب رو بھی رہی ہے اور جملے بولتی رہتی ہے کہ ایک ہی لڑکا تھا لے لیا دوسرا، ایسی باتیں کرتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. لہذا عورتوں کو، ہم کو اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کو سمجھانا چاہیے. بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کسی کے بارے میں وصیت کر دیتی ہے کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں حافظ صاحب میری نماز جنازہ پڑھائیں. ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ مولانا صاحب نہیں مل رہے ہیں، شہر میں نہیں ہیں، دور گئے ہیں، تو ان کے لیے جنازے کا انتظار غلط ہے. اب یہ میت کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ابا جو بول کر گئے ہیں لازم پوری زندگی نافرمانی کرتے رہے. اب یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فلاں نماز جنازہ پڑھائے، تو اس کے لیے شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. 2-4 گھنٹے، 10 گھنٹے، کبھی کبھی 24 گھنٹے تک انتظار کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آ جائیں. ایک دم غلط بات ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ان وصیتوں کو پورا کیا جائے جس وصیت کے چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا اس کا اہتمام کریں. نماز جنازہ جب میت کے لے کر کے چلتے ہیں تو کچھ علاقے میں آگے آگے کچھ لوگ چلتے ہیں اور یہ بولتے رہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. ایک دم غلط. اگر آپ کو میت کے لیے کہ میت جا رہی ہے اور اس کو کچھ ایصال ثواب کرنا ہے اور یہ چلتے ہوئے ٹائم میں، ہمارے پاس ٹائم ہے، تو آپ اپنے طور پر جو بھی چاہے دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں اور یہ دعا کر لیں کہ اللہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کو ثواب مل جائے. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو باقاعدہ نماز جنازہ، ویسے ہی جنازہ کے آگے چلنا غلط ہے. حدیث میں جنازے کے آگے چلنے کے لیے ویسے ممانعت ہے، لیکن چونکہ ہم نے طے ہی کر رکھا ہے ہر وہ کام کرنا ہے جو حضور نے نہیں کہا، اس کو کوئی کرنا ہے. جو کہا نہیں کرو وہی کرنے کی ہماری ایسی پالیسی شیطان نے بنوا رکھی ہے. لہذا وہ جو کلمہ شہادت بولتے ہوئے لے کے چلتے ہیں وہ غلط ہے. ایک کام ایسا غلط ہو رہا ہے جو عالمی سطح پر جہاں بھارتی ہیں وہاں ہو رہا ہے. غور سے سنیں، جہاں بھی بھارت سے مراد انڈیا بولتے ہیں تو چھوٹا ہوتا ہے، بھارت سے مراد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا بھارت. یہ جہاں جہاں پہنچے ہیں انہوں نے ایک ایسی غلطی شروع کی ہے جنازہ میں، حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف ہے. جب نماز جنازہ شروع کرتا امام تو تکبیر کہتا اللہ اکبر، تو سارے لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. یہ پورے بھارتی جہاں ہیں وہاں کرتے ہیں، ٹوٹل غلط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں جو لوگ آسمان کی طرف ارادے سے نگاہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے ان کی آنکھیں نکال لیں. لہٰذا ایک دم غلط ہے جہاں بھی آپ رہیں اس کو، کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے. شاید کوئی جنازہ ایسا ہو کہ جس میں ایک بڑی تعداد آسمان کی طرف انگلی نہیں، وہ آنکھیں نہیں اٹھاتی ہوں. ایک دم غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک دوسری چیز ہے کہ کچھ لوگ جب نماز شروع ہوتی ہے تو چپل پہنے رہتے ہیں. 3 کیٹیگری ہوتی ہے. کچھ لوگ چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں چپل اپنے آگے اتار دیتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ایک بڑا طبقہ چپل اتارتا ہے اسی پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں معاملہ کیا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری چپل ناپاک ہے تو آپ چپل حال میں اتار دیں اور بغیر چپل کے کھڑے ہوں. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری چپل پاک ہے تو ایسی شکل میں چپل اتار کر اس پر کھڑے ہونا چپل پہننے کے برابر ہے. بھائی چپل بھی آپ نے اتاری ناپاک سمجھ کر، پھر اسی کے اوپر کیا ہو گئے کھڑے ہو گئے، پھر ناپاک پہ کھڑے ہو گئے. یہ ایک رسم بن چکی ہے کہ چپل اتارنا ہے اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے کھڑے ہونا ہے. یہ ایک دم غلط بات ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہماری چپل ناپاک ہے تو ایسی شکل میں جو ہے آپ چپل اتار دیں، اور اگر نہیں ہے تو چپل پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ تو درکنار ہے، فرض نماز بھی چپل پہن کر پڑھی ہے. 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی ہے.
لہذا چپل پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جو شخص ناپاک ہو، اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، جو شخص چاہے عورت کا جنازہ نہلایا جا رہا ہے یا مرد کا جنازہ، اگر وہ مرد جو نہلا رہا ہے وہ خود ناپاک ہے تو اس کو نہیں نہلانا چاہیے، یا وہ عورت جو خود ناپاک ہے وہ عورت کو نہلا رہی ہے، نہیں نہلانا چاہیے۔ نہلانے والے لوگوں کا کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پیشاب کر کے پانی نہیں لیا ہے، یہ ناپاکی الگ ہے۔ ایک آدمی جنوبی ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ جنوبی کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، لہذا ایسے شخص کو جو ہے جنازے کو نہلانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سبھی کو مرنا ہے، آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں اور آپ نے ادا نہیں کی ہیں، بہتر ہی کہ ان کی وصیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے حج نہیں کیا ہے اور حج آپ کے اوپر واجب ہو چکا ہے، وصیت کریں۔ آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ابا کا روزہ چھوٹا ہے، ایسی شکل میں آپ روزے کی وصیت کر کے جائیں کہ میرے روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے، اتنا روزہ میرا چھوٹا ہوا ہے۔ اچھا، آپ گھر والے سوچیں گے یہ تو الگ لگا کے چلے گئے، آپ جب یہ بولیں گے تو شرعی لحاظ سے آپ کی پراپرٹی کے 1/3 میں سے یہ چیزیں نافذ ہوں گی۔ اگر 1/3 کو کراس کریں گی تو چیزیں نافذ ہی نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح نظر اگر کوئی مانی ہے اس کی وصیت کر کے جائیں، روزہ اگر چھوٹا ہے تو اس کی وصیت کر کے جائیں، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے اس کی وصیت کر کے جائیں۔ جو چیزیں فرض ہیں اور وہ نہیں آپ نے کی ادا کی ہیں تو لازم ہے اس کی وصیت۔ محتانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ لازم واجب ہے کہ ایسی چیزوں کی وصیت کر کے جائے تاکہ بندہ جو ہے اس کے وارثین 1/3 میں سے ادا کر سکیں تو ادا کر دیں، اور اگر نیک اولاد ہے اس سے زیادہ بھی پیسہ لگتا ہے تو ادا کر سکتی ہیں۔ لہذا ایسی شکل میں ان چیزوں کی وصیت کر کے جانا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے، وصیت جانتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ وصیت بھی کوئی چیز ہے۔ لہذا وصیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کلیئر کر کے جانا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر مر جاتا ہے، یعنی اولاد مر جاتی ہے، تو ماں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا دودھ بخشیے۔ دودھ کوئی چیز نہیں ہے بخشنا، یہ آپ کو بتا دیں۔ یہ جیسے کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ بخشنا کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے باپ کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے، بولتا میں تم کو آنکھ کر دوں گا، آنکھ بھی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ باپ بنے ہیں، آپ خود سے نہیں بنے ہیں، آپ اپنے آپ کو باپ کی لسٹ سے یا بیٹے کو اپنی بیٹے کی لسٹ سے نکالنے کا پاور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ پاور اس آدمی اس چیز کا رکھتا ہے جس کا خود مالک ہو، آپ پاور ہی نہیں ہے۔ لہذا باپ یہ کہے کہ میں آنکھ کر دوں گا، میں پراپرٹی سے محروم کر دوں گا، لکھ دیتا ہوں، اس کو کچھ نہیں دیا جائے، اس کی ساری وصیت کچرے میں ڈال دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت شرعی لحاظ سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، بچہ نافرمان ہے، نافرمانی کا اس کو گناہ ملے گا، لیکن پراپرٹی سے آپ کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پراپرٹی سے محروم ہونے کی باپ کی دو ہی شکل ہوتی ہے، یا تو بچے نے باپ کے مذہب کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، یا بچہ خود قاتل ہے باپ کا، یہی دو شکل ہوتی ہے، ورنہ پراپرٹی سے بچہ محروم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنا بڑا پیپر لکھ ڈالیں اور چاہے پوری جماعت والے اس پر سائن کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہذا یہ جو دودھ، اسی طرح دودھ معاف کرانے کا معاملہ ہے، دودھ معاف کرانا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور مہر ادا نہیں کی ہوتی ہے تو عورتوں سے کہا جاتا ہے اس کے کان میں یا اس کے پاس جا کر کے بولو کہ میں مہر معاف کرتی ہوں۔ پوری جماعت جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ عورتوں سے کہتی ہے آپ بولیے مہر معاف۔ یہ مہر معاف کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کو معاف کرنا ہے وہ مر چکا ہے، جس کو معاف کرنا تھا وہ مر گیا ہے۔ اب ان کے کان میں جا کر کے بولو یا دل میں جا کر کے بولو، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اس کی پراپرٹی میں سے سب سے پہلے جو چیز ادا کی جاتی ہے وہ قرضہ ہے، اور مہر کو قرضہ مانا جائے گا، لہذا اس کی پراپرٹی سے اس کے مہر کو ادا کیا جائے، اس کے بعد لوگ اپنی جیسے چاہیں پراپرٹی جو شرعی لحاظ سے اس کو بانٹیں۔ بہرحال یہ جو ہے کہ معاف کرنا اس کا، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اگر وہ کیا کہتے بیوی ایک دم آخری وقت میں ہے اور اس نے اس کو مہر نہیں ادا کیا ہے
تو لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ مہر معاف کر دو. جب وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، اب اگر وہ آپ کے کہنے پر جملہ بھی ادا کر دے تو بھی مہر نہیں معاف ہوتی ہے. ہاں اگر وہ بیمار ہے اور ساری چیزیں ہوش و حواس میں ہے، ایسے وقت میں معاف کر دے گی، گرچہ یہ بھی ظلم ہے، ظلم یہ بھی ہے، لیکن معاف ہو جائے گی. کیونکہ اگر وہ معاف نہیں کرے گی تو اس کے مرنے کے بعد وہ پراپرٹی اس کی مانی جائے گی مہر والی، اور وہ تقسیم ہوگی. اب وہ معاف ایسے وقت میں کر رہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت کی مہر 1,00,000 روپے ہے، اور آخری وقت میں آپ نے اس عورت سے کہا معاف کر دو، اور اس نے اس میں کہہ دیا معاف. اس نے کن لوگوں کا حق مارا؟ اگر وہ مر جاتی تو اسے 1,00,000 میں پتہ چلا کہ اس کے کتنے لوگ اس کے حصے دار ہوتے، سب کا حق مار کر کے چلی گئی. لہذا آخری وقت میں جو کچھ کرایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہیں کہیں نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ آگ لے کر کے چلتے ہیں. یہ ٹوٹل ہندوانہ رسم ہے اور تشبہ بالکفار ہے. آگ لے کر کے چلتے ہیں، باقاعدہ آگ میں وہ ڈالتے رہتے ہیں اور اس میں دھواں اٹھتا رہتا ہے. وہ تو آپ کا پورا ایک سسٹم ہو گیا ہے نا، کہ جو بھیک مانگنے والا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اس میں چلم ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں ڈال کر کے دکانوں پہ لے کے گھومتا رہتا ہے. اور وہی کام ایک ہندو بھی بھیک مانگنے والا کرتا رہتا ہے. یہ جو بھیک کا معاملہ ہے، یہ بھیک مانگنے والوں کو انکریج کرتی ہے پبلک. ہمارے محلے میں بھی آتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے مشٹنڈے ہیں، ایک کلر انہوں نے لگا لیا ہے ٹوپی کا، اور جالا مالا ڈھالا اور بھیک مانگ رہے ہیں. آپ نے بھیک دی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھیک دینا. ایسے لوگوں کو بھیک دینا خود گناہ ہے، کیونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ پیشہ اختیار کرے رہو، زندگی میں کام نہیں کرو. یہ آپ کو معلوم نہیں، پورے ہندوستان میں ایک پورا قبیلہ پایا جاتا ہے، ان کا کام ہی پشتہا پشت سے بھیک مانگنا ہے. اب ہم ایسے لوگوں کو جو بھیک دیتے رہتے ہیں تو ایسی شکل میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ تم بھکاری بنے رہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہٹے کٹے تھے، جوان تھے. آ کر ان کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا مال آیا ہوا ہے، کچھ تقسیم ہو رہا ہے. انہوں نے بھی آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو بھی دیجیے. تو انہوں نے کہا تم کو دینے کی کون سی بات ہے، اچھے خاصے ہو جاؤ کماؤ، یہ کون سا ہے بھائی، ہم جن کو دے رہے ہیں مستحق کو دے رہے ہیں، تم کہاں چلے آئے یہاں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کمانا؟ کہا طاقت ہے، جو چاہے کرو، لیبر کا کام کرو. انہوں نے کہا آپ بھی بتا دیجیے. انہوں نے کہا لکڑی کاٹ لاؤ اور لا کر کے مکے میں بیچو. انہوں نے کہا لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی نہیں میرے پاس ہے. ہوتا نا وہ آدمی بات کرتا ہے. تو حضور صاحب نے کہا کہ وہ کلہاڑی خرید لو. کہا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک کٹورا ہے اور کچھ نہیں ہے. کہا کٹورا لے آؤ، وہ کٹورا بیچ دو، کلہاڑی خریدو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں کٹورا لے لیا کہ بھائی اس کو کون خریدے گا. اب ساری خریداری ہو گئے کہ اللہ کے رسول جب نیلامی کر رہے ہیں، انہوں نے خرید لیا. خرید کر کلہاڑی منگائی، کلہاڑی منگا کر لے کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ڈنڈا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے لگایا اور ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا جاؤ محنت کرو. اور بعد میں وہ بہترین لکڑی کے تاجر ہو گئے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس ہے. یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، مسجد کے بعد بیٹھنے کی ایک رسم ہو گئی ہے، وہ نکلتے ہیں حضرت صاحب گورنر صاحب بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں ریوڑی کی طریقے سے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ تم یہ چکر چلاتے رہو. ہمارے یہاں یہ کبھی آپ سے بات کریں گے بھیک مانگنا کب جائز ہے اور کتنا جائز ہے. یہ خود مسئلہ ہے باقاعدہ. ایک آدمی کے پاس آج بھر کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اپاہج ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے بھیک مانگ سکتا ہے. آج کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اب دن بھر بھیک مانگنا اس کا جائز نہیں ہے. کل دیکھے گا پھر مانگے گا. یہ نہیں ہے آپ سے زیادہ ان کا بینک بیلنس ہے جو مانگ رہے ہیں روزانہ. آپ غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا ان بات کا اہتمام کرنا چاہیے. دو ایک باتیں بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ بار لوگ جنازے میں بار بار یہ بولتے رہتے ہیں دھیرے چلو دھیرے چلو. جنازے کو دھیرا لے چلنا سنت ہی نہیں ہے. نہ بھاگنا سنت ہے، نہ دھیرے لے چلنا. درمیان میں چال چلنی چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا اگر اچھا ہے تو اپنے کندھے پر اچھے کو نہیں لا دے رہو، جلدی اس کو پہنچاؤ، اپنے اللہ سے ملاقات کرے. اور اگر یہ جنازہ برا ہے تو برے کو اپنے کندھے پر دیر تک لادنے کا کیا فائدہ ہے. لہذا یہ جو بار بار لوگ کہتے دھیرے چلو بھائی دھیرے چلو، یہ دھیرے چلو کوئی سنت نہیں ہے. جنازے کو تیز چلنا چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے. لیکن کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر جنازہ ہلتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب ساری تکلیف ختم ہو چکی ہے.
تم گرم پانی ٹھنڈے پانی سے جو بھی نہلاتے ہو، کبھی آج تک بولا نہیں کہ بابو ذرا سے ٹھیک کرو، نیم گرم کرو، تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے سارا معاملہ، لہذا اب اس کو کوئی تکلیف یہاں پر ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے۔ بعض یہاں پر کرناٹک وغیرہ میں جو ہے وہ اگر وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں تو احرام کا کپڑا بڑے اہتمام سے رکھے رہتے ہیں، وہ احرام کا کپڑا جو ہے وہ کاٹ کر کے قبر میں رکھا جاتا ہے، احرام کا کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے احرام کے کپڑے کو وہ بعد میں آنے کے بعد گھر میں استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اس سے کیا تعلق ہے، وہ ختم ہو گئی بات، آپ وہ گھر کا کپڑا ہے تولیے کے طور پر استعمال کریں، جیسے چاہے ویسا استعمال کریں۔ اور جب بعض لوگ اتنے بڑے بدماش ہیں کہ خانہ کعبہ میں قینچی لے کر کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا غلاف نیچے سے کاٹ لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف 6 تاریخ سے 6 ذی الحجہ سے چڑھا دیا جاتا ہے؟ جب آپ کو تصویر نظر آتی ہے تو خانہ کعبہ کا غلاف چاہے فولڈ رہتا ہے نا، یہ 6 تاریخ سے لے کر کے محرم تک ہی رہتا ہے، اس کے بقیہ دنوں میں نیچے تک گرا رہتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور نیچے سے قینچی سے کاٹ لیتے ہیں، لہذا اس چوری سے بچانے کے لیے خانہ کعبہ کے غلاف کو انہوں نے جو ہے انسان کی ہائٹ سے اوپر تک رکھ رکھا ہے۔ اب وہ چوری کر کے لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں تبرک بانٹتے ہیں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا، اور وہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ قبر کے اندر۔ اس غلاف پر ایک تسبیح لکھی ہوتی ہے، کبھی آپ غور سے دیکھیے گا، اس پہ لکھا رہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لکھی رہتی ہے ایسے کہ اس کے اوپر پریس کر کے لکھا رہتا ہے۔ آپ نے جب وہ کاٹا اور وہ تسبیح کا ٹکڑا آپ نے قبر میں رکھ دیا مثال کے طور پر، اب وہ میت جو باڈی ہے اس کو آج نہیں تو کل سڑنا گلنا ہے نا، وہ سلنے گلنے میں وہ تسبیح اسی میں رہنا ہے، تو اس کی بے عزتی ہے، لہذا اس کا اہتمام کریں۔ یا بعض لوگ جو کچھ لکھ کر کے رکھتے ہیں، بعض لوگ کفن کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے سورہ یاسین اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ سوچیں کہ آپ جب وہ باڈی گلی گی اور اس کے اندر کیڑے پڑیں گے اور اس کے اندر بدبو ہوگی تو ساری قرآن کی بے حرمتی وہاں ہوگی، لہٰذا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر کل انشاءاللہ زندگی میں تو ہم بات کریں گے کہ جب قبرستان پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اور سنت کیا ہے پہلے ہم یہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بدعت پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔